السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 72 اور 73 یعنی 72 اور 73 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 42 اور 43 پر یہ آیات موجود ہیں۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، یعنی اس صورت میں مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ تو عزیز طلبہ، آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ان دو آیات کی تفسیر آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو آیات ہیں ان میں ہجرت کے متعلق احکامات آئے ہیں۔ ہجرت اس وقت کی جاتی ہے، ایسے حالات ہو سکتے ہیں، ایسے حالات پیش آئے اور ایسے حالات کسی وقت مسلمانوں پر آ سکتے ہیں، آتے رہے ہیں، کہ جہاں مسلمان کمزور ہیں اور کفار سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی کفار مسلمانوں سے کسی طرح صلح پر راضی ہیں، تو پھر اس صورت میں مسلمان کیا کریں؟ تو مسلمانوں کی جو نجات کی راہ ہے وہ ہے ہجرت، یعنی اس شہر اور اس ملک کو، اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسری زمین میں جا کر قیام کریں، اپنے ایمان کو بچائیں اور دوسری جگہ پر جا کر اسلامی احکامات پر آزادانہ طور پر عمل کر سکیں۔ ایسی زمین، ایسے علاقہ، ایسی جگہ ان کو تلاش کرنی چاہیے اور وہاں چلے جانا چاہیے۔ یہ ہجرت ہے، یعنی گویا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے
ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، شرک اور بت پرستی چھوڑنے کا درس دیا اور خدائے واحد کی اطاعت اور بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا، تو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا تھا ان کے بھی دشمن ہو گئے، اور ان پر طرح طرح کے مظالم ان مکہ کے سرداروں نے اور دیگر لوگوں نے کیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی کہ آپ صحابہ کو اس کی اجازت دے دیں کہ وہ ہجرت کر لیں، تو ہجرت حبشہ ہوئی، اور پہلے ایک مرتبہ ہوئی، پھر دوسری مرتبہ ہوئی، اس کی تفصیل آپ اسلامیات کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت ملی اور صحابہ مدینہ منورہ ہجرت کرتے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور گزشتہ دروس میں یہ قصہ سنا چکا ہوں دارالندوہ کی سازش کا، اور اسی رات کو جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، شہید کرنے کی سازش کی گئی تھی، نعوذ باللہ، اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع فرمایا۔ تو ایسے حالات پیدا ہو جائیں جہاں پر مسلمانوں کے لیے اس علاقے کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو، وہاں رہنا جان کا خطرہ بن جائے، ایمان کا خطرہ ہو جائے، تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف چلے جانا یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اب ان آیات، یہ اس کا پس منظر تھا، اب ان آیات کی طرف آئیے۔ میں یہ پس منظر اس لیے سمجھایا تاکہ آپ کے ذہن میں ہجرت کا جو ہے مفہوم واضح ہو جائے۔ اب ان آیات میں جو احکامات آئیں یہ آخر تک، اس سورت کے آخر تک جو ہے یہ سلسلہ چلے گا، لیکن ہمارے اس آج کے سبق میں صرف 2 آیتیں ہم نے لی ہیں، 2 آیتیں ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ اب جن لوگوں پر شرعی احکام عائد ہوتے ہیں، یہ سمجھیے گا وہ اول 2 قسم پر ہیں، ایک ہے مسلمان اور دوسرے ہیں کافر۔ پھر مسلمان اس وقت کے لحاظ سے 2 قسم کے تھے، ایک تھے مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، اور دوسرے غیر مہاجر جو کسی جائز عذر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے اور مکہ میں ہی رہ گئے۔ باہمی رشتہ داری ان سب قسم کے افراد میں موجود تھی، کیونکہ ابھی اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اور ایسے بہت سارے واقعات آپ نے پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہوں گے کہ باپ مسلمان ہو گئے، بیٹے کافر، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کافر، ایک بھائی مسلمان ہو گیا، دوسرا بھائی کافر، بہن مسلمان ہو گئی، بھائی کافر، بھائی مسلمان ہو گیا، بہن کافر، بھتیجا مسلمان ہو گیا، چچا کافر، ماموں مسلمان ہو گئے، بھانجے کافر۔ اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ بہت ساری مثالیں اس وقت موجود تھیں۔ اسی طرح مسلمان مہاجر اور غیر مہاجر میں بھی رشتہ داریاں تھیں۔ ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے، والد صاحب چلے گئے، بیٹے وہیں پہ رہ گئے، دونوں مسلمان ہیں، ایک نے ہجرت کر لی، دوسرا وہیں پہ رہ گیا، بیٹا چلا گیا، والد رہ گئے، بیٹا چلا گیا، ماں رہ گئی، ماں بھی مسلمان ہے لیکن ہجرت نہیں کر سکی۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں اس وقت موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وجہ سے مرنے والے انسان کے چھوڑے ہوئے جو مال ہے اس کا مستحق کس کو بنایا بھائی؟ اس کے عزیزوں، قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں، ترکہ کہتے ہیں۔ انسان جو کچھ بھی دنیا میں کماتا ہے، جمع کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے
تو جو وہ جائیداد مال وغیرہ چھوڑتا ہے یہ اس کے وارثوں کو ملتا ہے. اس کے کس کو ملتا ہے بھائی؟ وارثوں کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو میراث کو اس انسان کے رشتہ داروں کا حق قرار دیا ہے، اس میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں. چونکہ یہاں پہ وراثت کے بھی احکام ہیں، اس لیے میں نے وراثت کا بھی ذکر کر دیا. اب اس کے ساتھ اسلام نے اس اہم مقصد کو بھی وراثت کی تقسیم میں سامنے رکھا جس کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت. اور اس کے لحاظ سے پورے عالم انسان کو دو الگ الگ قومیں قرار دیا، ایک مومن ایک کافر. قرآن کریم میں خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اب اس نظریے کی بنیاد پر میراث کی حد تک رشتہ داری کو قطع کر دیا گیا، توڑ دیا گیا کہ نہ کسی مسلمان کو کسی رشتہ دار کافر کی میراث سے کوئی حصہ ملے گا اور نہ کسی کافر کا کسی مسلمان رشتہ دار کی وراثت میں کوئی حق ہوگا. پہلی دو آیتوں میں ایک تو یہ مضمون بیان ہوا ہے. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک مضمون، یہ جو ساری تمہید تھی یہ اسی پر تھی کہ اگر کوئی کافر آدمی مر گیا، اب اس کے جو ورثہ ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں، تو مسلمان کو کافر کی میراث سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح کسی مسلمان کا انتقال ہوا اور اس کے ورثہ میں کوئی کافر بھی ہے تو کافر اس مسلمان کی وراثت میں حقدار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ایک حکم ہو گیا. ان دو آیتوں میں جو احکامات بیان کیے گئے اس میں سے ایک حکم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. دوسرا حکم مسلمان مہاجر اور غیر مہاجر دونوں کے آپس میں وراثت کا ہے. اس کے متعلق پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا کہ مسلمان جب تک مکہ سے ہجرت نہ کرے اس وقت تک اس کا تعلق بھی ہجرت کرنے والے مسلمان سے وراثت کے بارے میں منقطع ہے. کیا مطلب؟ کہ نہ مہاجر مسلمان اپنے غیر مہاجر مسلمان رشتہ دار کا وارث ہوگا اور نہ غیر مہاجر کسی مہاجر مسلمان کی وراثت سے کوئی حصہ پائے گا. میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. مثلا باپ اور بیٹے دونوں مسلمان ہیں، والد نے ہجرت کی، مدینہ منورہ چلے گئے، بیٹا مکہ میں ہی رہ گیا. والد کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں. اب ان کی جو وراثت ہے اس میں سے اس بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا، اگرچہ یہ وارث بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن چونکہ اس نے ہجرت نہیں کی اس لیے اس کو حصہ نہیں ملے گا. یہ اس آیت میں دوسرا حکم بیان کیا گیا. امید ہے اس مثال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں. مثلا باپ اور بیٹے دونوں مسلمان ہیں، بیٹے نے ہجرت کر لی اور مدینہ منورہ چلے گئے، والد یہیں پہ رہ گئے، وہ بھی مسلمان مکہ میں رہ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو اب اس وراثت میں سے بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا اس لیے کہ والد نے ہجرت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے بھائی، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ حکم ظاہر ہے، بظاہر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اس وقت تک تھا جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا. فتح مکہ کے بعد تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا لا ہجرت بعد الفتح،
یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، اور جب ہجرت کا حکم ہی ختم ہو گیا تو ترک ہجرت کرنے والوں سے بے تعلقی کا سوال بھی ختم ہو گیا۔ لیکن بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ حکم جو ہے حالات کے تابع ہے، اگر دوبارہ ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے تو یہ حکم دوبارہ لوٹ کر آئے گا، یعنی بالکل ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں جیسے کہ اس وقت حالات پیدا ہوئے تھے اور ہجرت فرض ہو گئی تھی، اور کوئی ہجرت کر لیتا ہے اور اس کے ورثہ ہجرت نہیں کرتے اور وہاں جا کے دوسری جگہ پہ جا کر انتقال کر جاتا ہے، تو جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگرچہ وہ وارث ہیں، مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ان کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ بعض حضرات اس طرف گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا جی، اب ایک اور حکم بھی آپ سن لیجئے، اسی آیت جو پہلی آیت ہی چل رہی ہے ابھی ہے، آیت نمبر 72، اس میں ایک حکم اور دیا گیا، تیسرا حکم، کہ وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ ان مسلمانوں سے جنہوں نے ہجرت کر لی ہے مدد مانگتے ہیں، تو ان مسلمانوں پر جنہوں نے ہجرت کر لی، جو محفوظ علاقوں میں موجود ہیں، جو امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، آزادی سے دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ان کو مدد کرنا لازم ہے۔ ان غیر مہاجر مسلمانوں کی مدد کرنا لازم ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط بھی اس میں بیان کر دی کہ تمہارا ان سے کوئی صلح کا کوئی معاہدہ اس طرح کا نہ ہوا ہو تو مدد کرنا، اور اگر معاہدہ ہوا ہے اس طرح کا کہ تم پابند ہو کہ تم ان لوگوں کی مدد نہیں کرو، اس میں یہ شرط لگا دی گئی کہ تم ان لوگوں کی، ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے جو ہمارے پاس ہیں، تو پھر اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہوگی اور مدد نہیں کی جائے گی۔ صلح حدیبیہ تو آپ کو یاد ہوگی، یا آپ نے اسلامیات کی کتاب میں صلح حدیبیہ کا سبق تفصیل سے پڑھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عزیز طلباء کہ جب یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کا لکھا جا رہا تھا تو ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مکہ میں قید تھے، اور مشرکین مکہ ان کے اپنے رشتہ دار وغیرہ ان پر سخت مظالم کر رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ان کو بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، زنجیروں میں باندھ رکھا تھا۔ کسی طرح وہ وہاں سے نکل کر مسلمانوں تک پہنچ گئے، حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے، اور مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا اور یہ درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میری یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن مشرکین جو معاہدے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور ان کو واپس کر دیا، ان کو اپنے ساتھ لے جا نہیں سکے، ان کی مدد نہیں کی۔ یہ قصہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ایسا ہی میں ایک اور قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں مختصراً، یہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مکہ میں مقیم تھے اور کفار کے مظالم کا نشانہ بنے ہوئے تھے،
یہ وہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے. اسی حدیبیہ صلح حدیبیہ میں یہ بھی شق تھی کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، اس کو جگہ نہیں دیں گے، اس کو اپنے پاس نہیں ٹھہرائیں گے. جب یہ مدینہ منورہ پہنچے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے تاکہ آپ کو یہ قصہ یاد آ جائے. جب یہ پہنچے اور ان کے پیچھے 2 مشرک بھی پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 2 مشرکوں کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ معاہدہ یہ تھا. تو معاہدے کی پاسداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو واپس کیا. راستے میں انہوں نے ایک کو قتل کیا اور پھر بھاگ کے دوبارہ مدینہ منورہ پہنچے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول نہیں کیا، مدینہ منورہ میں جگہ نہیں دی، ان کو پناہ نہیں دی، اس لیے کہ عزیز طلبہ مکہ کے مشرکین سے معاہدہ یہی تھا. تو معاہدے کی پاسداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. یہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ منورہ سے نکل کر کسی اور جگہ پر جا کر چھپ گئے اور بعد میں مسلمان وہاں پہنچتے رہے. ان کا قصہ الگ ہے، وہ تفصیل سے کسی موقع پر انشاءاللہ سنائیں گے. تو ابھی صرف سمجھانا یہ تھا کہ اس آیت میں حکم یہ دیا گیا کہ آپ مدد تو کریں، لیکن اگر کوئی معاہدہ آپ نے ایسا کر رکھا ہے کہ جس میں آپ اس بات کے پابند ہیں کہ اس میں شرط یہ لگا دی گئی کہ آپ مدد نہیں کریں گے تو پھر معاہدے کی پاسداری کرنا ضروری ہے. جیسا کہ میں نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ کو سنایا اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنایا، اس سے بات واضح ہو گئی کہ یہ غیر مہاجر تھے، انہوں نے مدد چاہی، مسلمان مدد کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اس لیے مدد نہیں کر سکے. معاہدے کی پاسداری کی، معاہدے کو پورا کیا. 3 حکم میں نے آپ کے سامنے اس آیت کے یعنی آیت نمبر 72 کے بتلا دیے. اگلی جو آیت ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. ولی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک عام مفہوم اس کا یہ کہ وراثت، جس میں وراثت بھی داخل ہے اور معاملات کی ولایت و سرپرستی بھی داخل ہے. جو کافر لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث سمجھے جائیں گے، اس کو میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. اور تقسیم وراثت کا جو قانون ان کے اپنے مذہب میں رائج ہے وہی چلے گا، وہی نافذ کیا جائے گا. اسی طرح ان کے یتیم بچے، ان کی لڑکیاں، ان کا نکاح ان کے ولی کریں گے، اور جو ان کی مذہب میں جو اس حوالے سے قوانین ہیں وہی نافذ کیے جائیں گے جو ان کا مذہبی قانون ہے. اسلامی حکومت میں بھی اسی کو برقرار رکھا جائے گا. اور مسلمان ان کے ان معاملات میں، ان قوانین میں کوئی دخل اندازی مسلمان نہیں کریں گے. اس معاملے میں وہ آزاد ہیں کیونکہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. وراثت ان کا آپس کا معاملہ ہے، شادی بیاہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، یتیم بچوں کا معاملہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. یہ آئلی قوانین کہلاتے ہیں. خاندانی جو آئلی زندگی، آپ کے اس کتاب میں ایک سبق بھی ہے، تو آئلی زندگی یعنی خاندانی زندگی، آئلی قوانین یعنی خاندانی جو قوانین ہیں ان کو برقرار رکھا اسلام نے.
اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ان احکامات پر عمل نہیں کیا گیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ تنبیہ غالباً اس لیے کی گئی کہ جو احکام اس جگہ بیان ہوئے ہیں وہ عدل و انصاف اور امن و امان کے حوالے سے ہیں اور بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان آیات نے واضح کر دیا کہ باہمی امداد و اعانت اور وراثت کا تعلق جیسے رشتہ داری پر مبنی ہے، ایسے ہی اس میں مذہبی اور دینی رشتہ بھی قابل لحاظ ہے، بلکہ نسبی رشتے پر دینی رشتے کو ترجیح حاصل ہے۔ اسی وجہ سے کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ آپس میں نسبی رشتے سے باپ اور بیٹے یا بھائی بھائی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مذہبی تعصب اور عصبیت کی روک تھام کرنے کے لیے بھی یہ ہدایت دے دی گئی کہ مذہبی رشتہ اگرچہ اتنا قوی اور مضبوط ہے، مگر معاہدے کی پابندی اس سے بھی زیادہ مقدم اور قابل ترجیح ہے۔ مذہبی تعصب کے جوش میں معاہدے کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ یہ بھی ہدایت دی گئی کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہیں، ان کی شخصی ولایت و وراثت میں مداخلت نہ کی جائے۔ دیکھنے میں تو یہ چند احکامات ہیں، مگر در حقیقت پورے عالم، پوری دنیا کے امن کے لیے عدل و انصاف کے بہترین اور جامع بنیادی اصول ہیں جو اسلام نے پیش کیے۔ اس لیے اس جگہ ان احکام کو بیان فرمانے کے بعد ایسے الفاظ سے تنبیہ فرمائی گئی جو عام طور پر دوسرے احکام کے لیے نہیں کی گئی، کہ اگر تم نے، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کیا، اگر تم نے ان احکام پر عمل نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ ان الفاظ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ احکام فتنہ و فساد کو روکنے میں خاص دخل اور اثر رکھتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان کی پابندی کرنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، اور کفار کے جو بھی آئلی قوانین ہیں، وہ جو ان کے احکامات ہیں، ان میں مسلمانوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں آخر میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں پر، اسلام پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں، جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، جنہوں نے اس قرآن کریم میں کوئی غور و فکر نہیں کیا۔ کتنے زبردست احکامات ہیں، کتنی آزادی دی گئی ہے کافروں کو، کفار کو، اس کی کوئی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی آیات کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔